الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے اور سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کی میلاد منانے والے. اور کس قدر کو سچا ہے رضا کا یہ صائم اور مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے اور مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے اور سج گئے یار کی بزم کو سجانے والے. حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم. بانی محفل پیر طریقت حضرت علامہ محمد حنیف نقشبندی اور پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب
اور میری جماعت دے ایک عالم دین مفتی محمد بلال صاحب، وقت بھی مختصر ہے، نماز عشاء دا بھی وقت ہون والا ہے۔ اللہ رب العزت دے حضور دے اندر دعا ہے کہ مولا اس بزم نو، اس محفل نو اپنی بارگاہ صمدیت اور قادریت دے اندر قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام محفل نہیں، کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ اس ذکر دا وارث اور مالک خود خالق کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ورا فانا لک ذکرک، محبوب میں تواڈے ذکر نو بلند فرمایا۔ اور احادیث قدسی ہے کہ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ فرمایا کہ پیارے، ساری خلقت ادنا تو لے کے اعلیٰ تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فرش تو لے کے عرش تک، کائنات دا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے، پر میں خدا ہو کے مصطفیٰ تیری رضا چاہنا ہوں۔ یہ محبوب چاہے کو عالم ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کلندر ہے، ابدال ہے، غوث ہے، اوتاد ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک دی خواہش تمنا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا، پر ساری کائنات دا رب پہ کہہ رہا کہ مدینے والے تو راضی ہو جا۔ پھر حدیث قدسی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا کہ محبوب کہ جس مقام تے میرا ذکر ہوئے گا، اسی مقام تے آپ دا بھی ذکر ہوئے گا۔ فرمایا کہ پیارے، اذان دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے، تکبیر دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، پھر محبوب آپ دا ذکر ہے، نماز دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے، نماز جنازہ دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، پھر آپ دا ذکر ہے۔ فرمایا کہ پیارے، قبر دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، پھر محبوب آپ دا ذکر ہے، مشرق دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے، مغرب دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے، شمال دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے۔ فرمایا کہ زبور دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے، انجیل دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے، تورات دے اندر پہلے میرا ذکر ہے، محبوب پھر آپ دا ذکر ہے، اور پھر مقدم مکا چھڑی۔ فرمایا کہ پیارے، جتھے جتھے تک میری خدائی دا حصہ ہوئے گا، اوتے اوتے تک تیری مصطفائی دا حصہ ہوئے گا۔ فرمایا فرمایا کہ پیارے، جتھے جتھے تک میری خدائی دا حصہ ہے، اوتے اوتے تک تیری مصطفائی دا حصہ ہے۔ فرمایا کہ جنہ جنہ چیزاں دا میں خدا ہوواں گا،
اونا چیزاں دا تو مصطفیٰ ہوئے گا. فرمایا کہ میرے تے خدائی ختم ہے, تیرے تے مصطفیٰ ختم ہے. اس رب ذوالجلال نے اس معبود دا ملاد سجان دی سانو ہمت و توفیق بخشی. او دا محبوب میرے اور تواڈے ذکر دا محتاج نہیں. او دا ذاکر تے خود خالق کائنات ہے. او دا ذاکر, او دیاں نعتاں, او دے قصیدے, او دے ترانے ساری کائنات دا رب پیا کر دے. اور کیسے کر دے؟ قرآن کریم کھولو, قرآن کریم فرقان حمید دے 30 سپارے نے, قرآن پاک دی 114 سورتاں نے, قرآن کریم دی 114 سورتاں نے, قرآن کریم فرقان حمید دیاں 7 منزلہ نے, قرآن کریم فرقان حمید دے 14 سجدے نے, قرآن کریم دے 540 رکوع نے, قرآن پاک دیاں 6666 آیتاں نے, قرآن مجید دے 3,21,350 حروف ہے. کوئی سپارہ, کوئی سورت, کوئی آیت, کوئی شد, کوئی مد ایسی نہیں کہ جس دے اندر رب نے شان مصطفیٰ نہ بیان فرمائی ہو ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا پیارے محبوب آدم پیغمبر آئے اپنی برادری واتے, حضرت شید پیغمبر آئے اپنی قوم واتے, حضرت نوح پیغمبر آئے اپنے شہر واتے, حضرت ابراہیم خلیل آئے اپنی بستی واتے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے اپنے قبیلے واتے, حضرت یحییٰ پیغمبر آئے اپنے علاقے واتے, حضرت موسیٰ پیغمبر آئے اپنی قوم واتے, حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے اپنے علاقے واتے. پر جدو واری آئی آمنہ دے لال دے, جدو واری آئی رب دے دلدار دے, جدو واری آئی شب آسرا دے دولا دے, جدو واری آئی نبیاں دے تاجدار دے, جدو واری آئی امت دے غم خوار دے, جدو واری آئی امت دے تاجدار دے, خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اپنی ذات دے بارے بھی فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ میں سارے جہاں دا رب ہوں. اپنی ذات واسطے بھی عالمین دا لفظ استعمال کیتا, اور ذات مصطفیٰ واسطے بھی عالمین دا لفظ استعمال کیتا. اور عالمین اس دنیا دے عالمین دا بھی نبی میرا مصطفیٰ ہے, اور قبر دی زندگی دا بھی اس عالمین دا بھی نبی میرا مصطفیٰ ہے, اور رود محشر والی زندگی دا بھی میرا مصطفیٰ ہی نبی ہے. وہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب نو ایک قوم, ایک علاقہ, ایک بستی, ایک شہر, ایک قریہ, ایک ضلع, ایک تحصیل واسطے نہیں بھیجا, بلکہ فرمایا کہ پیارے جس جگہ تے میری خدائی دا حصہ ہے, جتھے تک میری خدائی دا حصہ ہے, جنہ چیزاں دا میں خدا ہاں, اونا چیزاں دا تو مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ پیارے میرے تے خدائی ختم ہے, تیرے تے مصطفیٰ ختم ہے. فرمایا کہ میں اپنی خدائی دے اندر وحدہ لا شریک ہاں, تو اپنی مصطفیٰ دے اندر وحدہ لا شریک ہے. فرمایا کہ میرے تو بعد خدا کوئی نہیں, اور تیرے تو بعد ذات محمد مصطفیٰ کوئی نہیں. پھر اس رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق میں بھیجیا تو آڈے ول ایک نور تے ایک روشن کتاب. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان دے اندر, علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی دے اندر, علامہ قاضی مظہر اللہ نے تفسیر مظہری دے اندر, بہت ساری تفسیرہ ایسیاں نے کہ اس آیا ہے کریمہ تو مراد, نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے, اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے.
اور پھر پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ، فرمایا کہ لوگوں میرا نور سب تو پہلے بنایا گیا۔ سبحان اللہ، اور پھر آقا دی ماں نے کیا خوبصورت فرمایا کہ خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام، کہ جدو حضور میری چولی دے اندر آئے تو میں بیٹھی مکے دے اندر سی، نور مصطفیٰ دی برکت دی وجہ تو میں ملک شام دے محلات بھی دیکھ لے سا۔ یہ حضور دے نور دیاں برکتاں سن۔ اور میں ایک تاریخ دے اندر پڑھ رہا سی کہ آقا علیہ السلام دی جدو آمد ہوئی مکہ شریف دی سرزمین تے، تو مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فرش تو لے کے عرش تک تو مئی پہ گئیاں سیاں، ہر پاسوں پکار سی کہ آمنہ دا لالا گیا ہے۔ اور سارے کہہ رہے سن سب تو چیشان والا، پڑھو سارے مل کے پڑھو، سب تو چیشان والا، سارے پڑھ لو میری دعا ہے کہ مولا جیڑا اس رات نو اس مجلس دے اندر تیرے محبوب دی نعت پڑھ جائے، اسی رات حضور نال ملاقات ہو جائے، سب تو چیشان والا، سارے مل کے پڑھو سب تو چیشان والا۔ اور حضرت عبد المطلب کہندے نے کہ میں کعبے دا طواف کر رہے سی، اور کعبے دے اندر 360 جڑے بت سن سارے موندے پہ گئے، اور کعبہ مقام ابراہیم ول چک گیا۔ اور امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت نقشہ بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں جس کے سجدے کو میرا بکاں جھکی، اور جس کے سجدے کو میرا بکاں جھکی، ان بواؤں کے لوتا فت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، سارے مل کے پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت۔ علامہ قاضی صاحب لکھ دینے کہ جدو حضور دی آمد ہوئی سی تے کعبہ 3 دن تک لڈیاں ہی پاندا رہا سی آمد مصطفیٰ اوپر، اور میرا خیال ہے پردہ ہو گیا کہ جس کے سجدے کو میرا بکعبہ جھکی، ان بواؤں کے لوتا فت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، سلام شمع بز میں ہدایت۔ اور حضور دی جدو آمد ہوئی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، سلام شمع بز میں ہدایت۔ اور جس دن حضور دی آمد ہوئی نے مکہ شریف دی دھرتی تے جانور بھی ایک دوجے نو بول کے مبارکاں دے رہے سن کہ آمنہ دا لال آ گئے، مدنی تاجدار آ گئے، امت دا غم خوار آ گئے، میرا تے تہاڈا لجپال آ گیا۔ اس ویلے ایک بہت بڑا عالم دین سی یہودی، انہیں اپنی کتاب کھولی، اس کے کہ آج تو بعد
قوم بنی اسرائیل دا باب نبوت دا دروازہ بند ہو چکے اور او آ گیا جڑا اللہ دی خدائی دے اندر مصطفائی دے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد ہوئی جدو اس شہر مکہ تو بعد ایک قصبہ سی، اس قصبے دے اندر کچھ یہودیاں دے گھر سن، انہاں دی ایک بچی سی جڑی اکھاں تو نبینی سی، کناں تو بہری سی، زبان تو گونگی سی، ہاتھاں تو لنجی سی، پیراں تو لنگی سی، جسم دے اندر کوڑ دی بیماری سی، پر او دے کن دے اندر ایک آواز پئی اور آواز اے سی کہ سب تو اونچی شان والا، سارے پڑھ لو، سب تو اونچی شان والا تے سب نو سینے لاون والا، سارے کہہ رہے سن کہ سب نو سینے لاون والا، کہ سب نو سینے لاون والا تے رحمتاں ورتاون والا، رحمتاں ورتاون والا تے سب تو اونچی شان والا تے اچے رتبے پاون والا، تے اچے رتبے پاون والا۔ اس بچی دے کناں وچ آواز پئی کہ سارے نبیاں دا تاجدار آ گئے، اللہ دی خدائی دا بادشاہ آ گئے، میرا تے تہاڈا غم خوار آ گیا۔ اکھاں تو نظر نہیں آندی سی، اکھاں نہیں سی، بینائی نہیں سی، روشنی نہیں سی، آسمان وال منہ کر کے کہن لگی کہ جوے سونے ربا جے آن والا تیرا سچا نبی ہے اے دے صدقے میری اکھاں وچ نور پا دے۔ جدو اس بچی نے دعا منگی نے نور مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے خدا نے کرم کر چھڑیا، دو میں اکھاں وچ نور آ گیا، اور پھر ایسا نور آیا کہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، پیر بھی ٹھیک ہو گئے، کان بھی ٹھیک ہو گیا، اکھاں بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، جسم دے اندر کوڑ سی او بھی ٹھیک، ساریاں چیزاں ٹھیک ہو گئیاں، اور اپنے گھر دے اندر بہ کے حضور دیاں نعتاں پہ پڑھے سب تو اونچی شان والا، اور جنہاں جھگیاں وچ دیوے نہیں بل دے انہاں نو روشنی ورتاون والا تے سب تو اونچی شان والا تے رحمتاں ورتاون والا تے سب نو سینے لاون والا۔ بس گھر دے اندر چاننا نہیں چاہنا، حضور دے نور دا چانن، آمد مصطفیٰ دا چانن۔ تھوڑی دیر بعد او دا باپ گھر آیا تے آ کے ویکھیا کہ گھر خوشبو نال معطر، سبحان اللہ، تے تھی ٹری پھرے، کدی ادھر جاوے کدی ادھر آوے۔ باپ نو سلام کیتا، باپ نے کہا تیے تینوں تو بیمار چھڑ کے گیا سی، اکھاں بھی نہیں سی، زبانوں بول نہیں سکدی، کنا تو سن نہیں سکدی، ہاتھاں نو ہلا نہیں سکدی، پیراں تو ٹر نہیں سکدی، پر تیے گل کی ہوئی؟ کون ملیا؟ کیویں ہویا؟ یہ سارا احسان کیویں ہویا ہے؟ تو شاعر نے کیا ہے کہ تی کہنے لگے فضل رب الاولا اور کیا، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور اس کے آتی ہے جدو میں مکے دی سرزمین تو لنگ رہا سی نے
ہر پاسوں آواز ہی ہوئی آ رہی سی، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ، حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ، باپ بھی خوش تھی بھی خوش، اور یہ سارا کچھ کرم کیوں ہویا؟ حضور دے نور دی وجہ تو ہویا، حضور دے ذکر دی وجہ تو ہویا۔ اس بیٹی نے نور مصطفیٰ دا وسیلہ دے کے دعا جڑی منگی، عرش والے نے اس دعا نو قبول فرما لیا۔ پھر اس باپ نے ارادہ کیتا کہ بیٹا اسی تے بڑے بڑے حکیماں تے طبیباں کول گئے سن، لیکن میری تھی نو کوئی ٹھیک نہ کر سکیا، سب نے لا علاج قرار دے چھڑیا۔ وہ کرما والا آیا بھی مکے دے اندر ہے تے گھر بھی نہیں آیا، تے او دے صدقے او دا نام ہی لیا تے خیر پہ گئی۔ اپنی تھی نو کہن لگا نہیں تھیے میرا دل کردہ کہ میں مکے جاواں تو او دا دیدار کر کے آواں، میں مکے جاواں او دا دیدار کر کے آواں۔ علماء نے لکھے کہ عامر نامی یہودی چلدا چلدا شہر مکہ دے اندر پہنچیا، بنو ہاشم دا محلہ پوچھیا، کاٹی پوچھی، اندر ٹر گیا، پوچھیا کہ بھی پتہ لگ گیا تھے کسے دے کار شہزادہ ہے جی دی وجہ تو پورا جہان ہی روشن ہے۔ لوگوں نے دسیا کہ کعبے دا جو متولی ہے، خطیب امام ہے جی دا نام حضرت عبد المطلب ہے، وہ دے کار شہزادہ ہے۔ عامر نامی شخص پوچھتا در مصطفیٰ تے پہنچیا، دروازہ بجایا، حضرت عبد المطلب باہر نکلے اور پوچھیا کیویں آیا ہیں؟ اس کہا کہ میں حضور دا دیدار کرن واسطے آیا، حضور دا دیدار کرن واسطے آیا۔ اس کہا ٹھیک ہے بھئی، بوا کھول دیتا، اندر چلا گیا، حضور دے قدمہ وچ بیٹھ گیا۔ حضور نے چہرہ مصطفیٰ تے مزمل والی چادر تانی، جدو حضرت عبد المطلب نے ان چادر اٹھائی نے تے نور مصطفیٰ چمکیا، وہ سینے تے پیا، وہ دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا، وہ دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا۔ حضور نے آکھیا نہیں کہ میرا کلمہ پڑھ، لیکن چہرہ مصطفیٰ ہی دیکھ کر وہ مجبور ہو گیا کہ سونا ہوئے تو یہ ہو جاؤ گے، لجپال ہوئے تو یہ ہو جاؤ گے، اور کرما والا ہوئے تو یہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک دن ایسا بھی ہویا کہ حضرت عبد المطلب نے سرکار نو چکیا، آپ حضور دا چہرہ ویکھ دے مسکراندے رہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ نے پوچھیا کہ ابا جان کی گل ہے، آج بڑی حیرت نہ تک رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں کعبے دا امام تے خطیب ہاں، اس شہر مکہ دا میں متولی ہاں، کعبے دا بھی میں متولی ہاں، بڑے بڑے بچے دیکھے پر رب دی سو مصطفیٰ جیسا سونا نہیں دیکھے ہاں۔ اور حضرت سیدہ آمنہ نے بھی کہنے لگیاں بابا جان میں بھی بڑے بڑے بچے ویکھے، بڑے بڑے سونے بچے دیکھے، پر ایو جا حسین بچہ نہیں دیکھیا جیو جا حسین مصطفیٰ کریم دی ذات ہے۔ اور پھر جدو اس در تے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیاں، دروازہ بجا کے کھڑی ہو گئیاں کہ بڑے بڑے دروازے تے گئی ساں۔ علماء نے لکھیا کہ 360 دروازے سن جنہ تے بچہ لین واسطے حضرت سیدہ حلیمہ گئی، پر ساریاں نے جواب دے دیتا کہ بچے جا چکے نے، کیونکہ عرب دے اندر ایک قانون سی، ایک دستور سی کہ جو عرب دے بچے سن انہاں نوں پنڈاں وچوں عورتاں آندیاں سن، پنڈاں وچ لے جا کے انہاں دی پرورش کردیاں سن، کیونکہ پنڈاں دے جڑے بچے ہوندے نے مضبوط تے طاقتور ہوندے نے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جدو در مصطفیٰ تے کھڑی سی نے تے سوچی پئی سی کہ آخری دروازہ ہے، پتہ نہیں مینوں اتوں خیر بھی پیندی ہے نہیں پیندی، پتہ نہیں میرے تے اتوں کرم ہونا یا نہیں ہونا۔ سرکار حضرت عبد المطلب نے بوہا کھولیا، آپ اندر چلی گئیاں،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہندیاں نے کہ حضور دا پنگوڑا ہل رہا سی پر ہلان والے نظر نہیں آ رہے سن۔ میں حیرت دے اندر کھڑی رہی، پھر میں سیدہ آمنہ نو پوچھیا بی بی جی اجازت ہوئے میں چہرے تو کپڑا اٹھا لے حضور دا دیدار کر لیا؟ حضرت سیدہ آمنہ نے کیا کہ اے سیدہ حلیمہ اٹھا چہرے تو کپڑا۔ آپ کہندیاں نے کہ جدو میں حضور دے چہرے تو کپڑا اٹھایا نے رب دی سو میں حضور نو ویندی رہی۔ اور ایک شاعر نے کیا ہے کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی اور کو تکتا ہوگا۔ اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے رب دی سو بڑے بڑے بچے ویکھے، بچے کھڈاندی کھڈاندی بڈھی ہو گیاں، پر سونے نبی جیسا رب نے دنیا دے اندر کلیا ہی کوئی نہیں سی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تو قربان جائیے۔ آخری کا حدیث پاک سنانا چاہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک دن جبریل بھی آئے۔ آپ دے دربار دے اندر ایک دن جبریل آئے، حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آج ایک گل پوچھنی ہے تیرے کول۔ حضور دسو۔ فرمایا کہ جبریل تو پورے جہاناں وچ پھرے ہیں، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک پھرے ہیں، ایک گل دس کیا میرے ورگا کوئی سونا بھی ویکھے؟ میرے ورگا سین کوئی ویکھے ہے؟ تو حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کھڑے ہو گئے، عرض پہ کر دینے پیارے محبوب والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے، والفجر دی پیاری پیشانی والے، یاسین تے توحا دے پیارے پیارے دنداں والے، وما ینطق الہویٰ دی پیاری زبان والے، ما ذاق البصر دے پیارے سرمے والے، علم نشرہ دے پیارے سینے والے، والعصر دے پیارے زمانے والے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے، لعمرودی پیاری جان والے، وجہ اللہ دے نورانی چہرے والے۔ یا رسول اللہ مشرق سارے پھریا، مغرب سارے پھریا، شمال سارے پھریا، جنوب سارے پھریا، سدرہ دیاں چوٹیاں تے میں پھریا، جنت الماوا نو میں ویکھیا، حوران بہشت نو میں ویکھیا، غلامان جنت نو میں ویکھیا، حضرت آدم پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت شید پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت نوح پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت ابراہیم خلیل نو میں ویکھیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو میں ویکھیا، حضرت زکریا پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت یحییٰ پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت یونس پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت صالح پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت یوسف پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت یعقوب پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت اسحاق پیغمبر نو میں ویکھیا، حضرت موسیٰ کلیم نو میں ویکھیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نو میں ویکھیا، پر یا رسول اللہ قریب تو قریب ہو کے ویکھیا، پر قسم اس رب ذوالجلال دے جے دے قبضہ قدرت دے اندر سارے جہانہ دی جان ہے، بڑے بڑے سونے ویکھے، بڑے بڑے تاجہ والے ویکھے، پر قسم رب ذوالجلال دی محبوبہ تیرے ورگا رب نے سونا بنایا ہی نہیں، محبوبہ تیرے ورگے سونے بنایا ہی نہیں، شان وکھرا عام پڑھو سارے، شان وکھرا عام نادے، شان وکھرا عام نادے، مل کے پڑھ لو حاضری سب دی لگ جائے، شان وکھرا عام نادے۔ اور واقعی ہی شان وکھرا آمنہ دے لاردا ہیں جی، شان وکھرا آمنہ دے لالدا، شان وکھرا اور کوئی نہیں سونا میرے سونے دے نال دا، کوئی
نے سونا. اور ایک اور شعر پڑھ جاں توڑے ذوق واتے کہ نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی اے عام نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اور باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو باں جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو او کہندہ پھر حشر نو لج پالت مکنی او کہندہ پھر حشر نو لج پالت. آخر دعوت